کو بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں. فیصل رضا عابدی پیپلز پارٹی کے رہنما کراچی ڈویژن کے صدر ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. عابدی صاحب, آپ کے شہر میں آپ کی بھی واپسی ہوئی اور اب آپ کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں. آپ نے ان کے دعوے سنے تھے, لگتا ہے آپ کو کہ ان کے دعوے سچ ہو گئے آج؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ پاکستان میں واحد سیاستدان ہے جس نے پوری زندگی بھیک مانگی. دوسرا یہ کہتا ہے کہ سستی تعلیم دوں گا. تو میں اس سے گزارش کر رہا تھا پچھلے 5 دن سے قصور کے جلسے کے بعد سے کہ خورشید محمود قصوری جس کا چین ہے پوری بیکر ہاؤس کی, یہ اعلان کرے نا کہ وہاں پہ 150 روپے فیس ہوگی آج سے غریب بچے کی. یہ آزاد انصاف کی بات کرتے ہیں. اصغر خان کی پٹیشن کا جس نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ دعویٰ کرتا نا کہ میں اصغر خان کی پٹیشن بلواؤں گا. تو گفتگو اور دعوے تو ہوتے میرے بھائی, لیکن کل تک جس کو سونامی آپ بتاتے تھے وہ آج ایک جلسہ نظر آیا. آج پورے پاکستان کی عوام کھیت سے لائی گئی یہاں پر اور اس کا جلسہ کرایا گیا. جلسہ ضرور کامیاب تھا, لیکن میں تو خراج تحسین پیش کروں گا آپ تمام میڈیا والوں کو. 48 گھنٹے جس طرح آپ نے اس کی کمپین چلائی ہے, خدا کی قسم آپ کا تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ قبروں سے مردوں کو بھی نکال کے لے آتے. اس میں سب سے بڑا تو آپ. لیکن عابدی صاحب 27 تاریخ کو ہم جو گڑی خدا بخش ہے جہاں پر کئی پیپلز پارٹی کے مردے دفن ہیں, ہم وہاں بھی جا رہے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم موجود ہوں گے اور ہمیشہ موجود رہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہاں پر تھے. تو فریہ میرے ساتھ موجود ہے, کہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہیں. ایک منٹ عابدی صاحب, اگر تھوڑا سا حوصلہ کریں, حوصلہ لے کے سن لیں بات. پہلے آپ نے مجھے خود ٹیکسٹ کیے بیچ میں, آپ نے کہا کہ لوگ زیادہ نہیں آئیں گے, مگر اینڈ میں تعداد لے آئے خان صاحب. اور جتنی تعداد ہے میڈیا نے اتنی تعداد دکھانی ہے, اس میں آپ میڈیا سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ سے گزارش کروں, 22 نومبر تھی, دوپہر 2 بجے کا وقت تھا. ایک غریب بھٹو کا زیالہ شہر کراچی میں آیا. لاکھوں جعلی اردو کے کارکنان ایئرپورٹ پہ آئے اور صرف اس کو 1.5 منٹ دیا گیا, اور یہ 1.5 منٹ بھی زکات فطرے میں دیا گیا. پچھلے 2 دن سے آپ یا میری ایک بات, آپ مجھے میری بات سن لیں. وہ آپ کا آنا, آپ کی انٹرنس پی ٹی وی پہ لائیو دکھائی گئی تھی مسلسل, کافی دیر تک. اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے. نہیں, یہ بھی کراچی کے عوام کی پیسوں سے چلتا ہے. پچھلے 48 گھنٹے میں جس طرح آپ نے یہ لائیو دکھایا ہے کہ اب تیسری چیز لوگ بھی, اب 19 کرسیاں لگ گئیں, اب 25 لوگ پہنچ گئے, اب اسپیکر بھی لگ گئے, اب یہاں لائٹیں بھی لگ گئی, اب جھنڈے لگنے شروع ہو گئے. یہ میں آپ کو ایڈ کر دوں, یہاں پر میں ایڈ کر دوں. دیکھیں, میڈیا اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. ہم یہاں پر ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کا تجزیہ بیسیکلی لینا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جو سیڑھیاں لگائی گئی ہیں یہاں پر میڈیا کے لیے, کنٹینر لگایا گیا ہے, وہ اوپر آنے میں صحافیوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے, نیچے اتر میں خواتین کو کتنا پریشانی کا سامنا ہے. جو اینکرز یہاں پر موجود ہیں اپنے فرض نبھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. میرے بھائی, تعامل سے 2.5 سال ہو گئے آپ کو سناتے ہوئے. آپ لوگ بھی سنا کرو. آج پورے پاکستان نے آپ کا کردار دیکھا ہے 2 دن, اور بھی سیاسی جماعتیں ان سب نے دیکھا ہے آپ کا کردار. اور یہ آپ مانو کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ قبرستانوں سے مردے. اجازت آپ نے دی عابدی صاحب, اجازت جلسے کی آپ نے ہی دی ہے, آپ نہیں دیتے اجازت. یہ تو نہیں کہا پوچھنا چاہوں گی عابدی صاحب, سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب اس سوال کا جواب دے دیں. ایک پارٹی کے لیڈر ہے عمران خان صاحب, انہوں نے ایک جلسہ اناؤنس کیا, اس کو آپ اپنے کراچی آنے سے کیسے ملا رہے ہیں؟ یعنی آپ لیڈر اپنے آپ کو آصف علی زرداری صاحب کے ایکول لا رہے ہیں. میری محترم بہن, ذرا تحمل سے بات تو سن لیں. آپ مجھے موقع تو دیں. آپ دونوں تو اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے کوئی کچن میں لڑائی چل رہی ہے میری آپ کی. میں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں. میڈیا میں بولنا شروع کر دیا نا, آپ سے تو سوال کیا کریں آپ لوگ. پورا پاکستان بول رہا ہے, میں نہیں بول رہا. آپ جب باہر نکلے گی آپ کو لوگ بولیں گے. میں آپ سے گزارش یہ نہیں کر رہا کہ لیڈر آ گیا اور کون آ گیا. میں گزارش کر رہا ہوں, اگر عوام کو ہی دکھانا تھا تو 1 لاکھ عوام کی کراچی ایئرپورٹ پہ اور 10 گھنٹے کراچی اسٹک تھا. کیا میرا حق نہیں تھا, کیا ان زیادوں کا حق نہیں تھا؟ میں شکایت کر رہا ہوں آپ ناراض ایشو کے اوپر. گزارش یہ ہے, جب آپ مجھے بتا رہے ہیں میں نے دعویٰ دیکھا اس کا مالک خورشید آپ کھڑا کر کے اعلان نہیں کر سکتا 150 روپئے فیس کا. آج وہاں پہ 10,000 فیس جا رہی ہے غریب عوام سے. اور سب سے بڑی بات ہے مجھے یہ بتائے. اچھا سینیٹر صاحب, یہ تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے. ایسا کہتے ہیں ہم سردار آصف پر آ جاتے ہیں. آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, ایجوکیشن کا پلان وہ دے رہے ہیں, ساتھ ہی آپ کے ایجوکیشن منسٹر کی شمولیت کا بھی انہوں نے کہا, اور ایک اور فارمر فارن منسٹر بھی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ میری محترم بہن, تھوڑی سی آپ مجھے اگر گزارش کرنے دیں نا تو آپ سے ذرا اچھی گفتگو ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گی. جہاں جواب آپ کو آ جائے وہاں سے سوال موڑ دو, یہ تو غلط طریقہ ہے نا. بات میں آپ سے اتنی سی کر رہا ہوں, 1.5 کروڑ روپے خرچ کیا گیا جلسے پہ, جس کے اندر غریبوں کے جو نا 10,000 مکان بن جاتے ہیں. ذرا اس سے یہ تو پوچھو یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ یہ 1.5 کروڑ عوام کو صبح دوپہر شام 3 ٹیلی فون گئے, صرف اس کا بل اٹھا لو تو 53 کروڑ روپے بنتا ہے. موبائل فون کمپنیوں سے بل منگوا لیں آپ. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟
एक गरीब की गुफ्तगू आप कर रहे हो, अरबों रुपए लगा के, अरबों रुपए किसी हेड मास्टर को दे दो, इससे बड़ा जलसा कर जाएगा। मुझे इतना साथ दे के अगर एक मकान का वादा तो आपकी हुकूमत का है आबिदी साहब, मकान का वादा तो देखिए आपकी हुकूमत का है। जब ये हुकूमत में आएंगे तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया इमरान खान को छोड़ देगा? क्या मीडिया इमरान खान से सवाल नहीं करेगा? क्या मीडिया इमरान खान को उनके वादे याद नहीं दिलाएगा? क्या उनको याद नहीं दिलाएगा कि उन्होंने जो वादे कराची, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में किए, उन वादों का क्या हुआ? आप समझते हैं ऐसा होगा? जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि वो भी वादा याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा मैं भी पूछूंगा इमरान खान से। नहीं, मैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी आप लोगों के तमाम अल्फाज याद दिलाऊंगा, क्योंकि आवाम में अगर ये जितने दावे करके गए ना, कसूर में कुर्सी ले गए थे, बाकी लोगों के कपड़े भी ले जाएंगे मेरी प्यारी बहन। ये पाकिस्तान की आवाम है, ये वादे खुद याद दिला देती है। अभी सड़कों पे आना और होता है, जलसे करना और होता है, और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम करना और होता है। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि इनको मौका दे, ताकि कल को हम आपके सामने बैठ के आपसे पूछे ना कि आपका बॉन्ड क्या कारनामे। ठीक है, ठीक है, उनसे पूछेंगे। आप बताएं, 27 तारीख को जरदारी साहब की स्पीच तैयार हो गई है? जनाब हो गई होगी। मैं तो अभी इस्लामाबाद पहुंचा हूं और इंशाल्लाह यहाँ से लाड़काना के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि तैयार हो गई होगी। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, और गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुझे सिर्फ सुनामी का लफ्ज बता दें। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी कहते हैं एक ऐसे समुद्री तूफान को जो पूरे शहर को समेट के ले जाता है। आज तो यहाँ पर अगर 2.5 लाख का मजमा भी अगर आप अपने जराये से बता दो ना, तो मोहम्मद में 2.5 लाख का ही मजमा होता है। पहला साल का होता है, खरागर में आखिरी का होता है, पूरा साल में सड़कों पे आवाम नजर आ रही होती है एक मैदान के अंदर। ठीक है, हमने इस मैदान में सारी जिंदगी कैंप लगाए। आप ये दावे करना, मेरी आपकी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है। मीडिया से आबिदी साहब, अगर आप ट्रांसमिशन देख रहे हो, 12 लाख का तज्जिया है, लेकिन हम मुस्तकिल यही बता रहे हैं कि ये जो सपोर्टर्स हैं, फर्क तो उससे पड़ेगा जब ये वोटर्स बन जाएं। तो हम तो मुस्तकिल न्यूट्रल अपनी जो ट्रांसमिशन उसको जारी रखे हुए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बात आपने की, आपने तज्जिया दिया। मजीद भी हम इसमें बात करेंगे। आबिदी साहब जो है वो कुछ थोड़े से तनकीद पर आ गए थे। मेरे ख्याल से मीडिया को ब्लेम करना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया का तो काम है हर चीज को फौरन देखना। बल्कि आपको याद होगा सामान हम लोग यहीं पे खड़े थे जब हम लग रहा था कि क्राउड शायद ज्यादा नहीं हो रहा, हमने वो भी रिपोर्ट किया। फिर जूं जूं क्राउड बढ़ता गया तो हम बताते चले गए।